اس بار ترتیب سے بیٹھ جائیے، بیچ میں کسی کو گھسنے نہیں۔ ایک بار بیٹھ جائیے آرام سے، اس کے بعد کوئی آئے تو اس کو کہیے اوپر جانے کے لیے، اس سے پورا فل ہو چکا ہے۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ اور بہت سارے مسلمان ماشاء اللہ نماز ادا کرتے ہیں، بہت سارا نیکی کا کام بھی کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے مزہ کی خاطر ان ساری نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، تھوڑا سا مزہ لینے کے لیے۔ جو ہم نے نمازیں ادا کی یا اور بھی دیگر عبادتیں کی، ہم ایسا کام کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کاموں کا گناہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ہماری نیکیاں اس کے سامنے کم پڑ جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ آج ہم گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارا گناہ شریعت کے اندر ایسا ہے جو حقیقت میں گناہ کبیرہ ہے، جو بڑا بڑا گناہ ہے، جس کو علماء کرام نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، لیکن آج کا مسلمان اس میں ملوث ہے اور اس کو احساس بھی نہیں۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو دوا دیتا ہے اور دوا کے ساتھ پرہیز بتاتا ہے، اور یہ کسی کا مقولہ ہے الوقایۃ نصف العلاج، کہ پرہیز کرنا یہ آدھا علاج ہے۔ پرہیز کرنے سے آدھی بیماری ختم ہوتی ہے اور آدھی بیماری دوا کھانے سے ختم ہوتی ہے۔ ایک آدمی دوا کھا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ زہر کی پریا بھی کھا رہا ہے، تو کیا وہ آدمی ٹھیک ہوگا؟ وہ آدمی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی کسی بیماری کی دوا بھی کھا رہا ہے، جیسے کسی کو ڈائبٹیز، کسی کو شوگر ہو گیا، اب وہ دوا بھی کھا رہا ہے اور خوب جم کے چاول بھی کھا رہا ہے، تو اس کا علاج ہوگا؟ اس کا علاج نہیں ہوگا، اس لیے کہ دوا تو کر رہا ہے لیکن دوا کے ساتھ پرہیز نہیں کر رہا۔ ایسا ہی عبادات کے اندر
ہم نماز تو پڑھتے ہیں، ہم روزہ تو رکھتے ہیں، ہم تسبیحات کا اہتمام تو کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، ہم ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا سا مزہ لینے کے لیے ہم ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس کا گناہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ ان نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ ان گناہوں میں ایک خطرناک گناہ غیبت ہے۔ کیا ہے؟ غیبت۔ اگر اس پر بیان کیا جائے تو بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے کہ مولانا صرف غیبت ہی پر بولتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اگر پرہیز نہ بتایا جائے تو اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اتنی محنت سے جو نمازیں ادا کر رہے ہیں اور جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اس کا گناہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ کی نیکیاں ان گناہوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر یہ بات نہ بتائی جائے، آج ہمارے معاشرے میں نماز پڑھنے والے حضرات اکثر غیبت میں مبتلا ہیں، جو مسجدوں میں آتے ہیں، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں ایک طرف نماز پڑھ لیے اور نماز کے بعد غیبت بھی کر لیے، یعنی عبادت بھی کر لیے، دوا بھی کھا لیے اور زہر بھی کھا لیے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کسی مولوی یا ملا کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، یہ اللہ تعالی کی بات ہے۔ جس طرح اللہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالی کی جو بات ہے وہ ساری باتوں کی بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بالکل اس کو ناپسند کرو گے۔ ایک تو کسی انسان کا گوشت کھانا یہی ناپسندیدگی کی بات ہے کہ کوئی کسی انسان کا گوشت کھانے والا بن جائے، اور وہ انسان بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ کوئی انسان اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھائے، لیکن آج غیبت کر کے ہم اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے سنگین الفاظ سے غیبت کے گناہ کو بیان کیا کہ کسی کی غیبت کرنا ایسا ہے کہ وہ مر گیا ہے اور مرنے کے بعد ہم اس کے گوشت کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آج ہمارا معاشرہ غیبت کے گناہ میں ملوث ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیبت کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک سائل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غیبت کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکرک اخاک بما یکرہ۔ یہ عربی زبان میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے بھائی کی ایسی بات کو بیان کرنا، اس کی غیر موجودگی میں
جس کو تمہارا بھائی ناپسند کرتا ہے، اس کا نام غیبت ہے۔ ایک آدمی یہاں موجود نہیں ہے اور آپ اس کی برائی کر رہے ہیں کہ وہ آدمی ایسا ہے، وہ آدمی غلط ہے، اس کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں، وہ ایسا بیکار انسان ہے، اور وہ آدمی موجود نہیں ہے، اسی کا نام غیبت ہے۔ سائل نے پھر سوال کیا، ان کان فی اخی ما اقول، کہ میں جس کی غیبت کر رہا ہوں اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب بھی غیبت ہوگی کیا؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک آدمی شراب پیتا ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں حقیقت میں وہ شراب پینے والا ہے، حقیقت میں نماز چھوڑنے والا ہے، حقیقت میں روزہ چھوڑنے والا ہے، اگر حقیقت میں یہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب بھی غیبت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے، الزام لگانا ہے۔ غیبت اسی کا نام ہے کہ کوئی آدمی نماز چھوڑنے والا ہے، کوئی آدمی کسی گناہ کا کرنے والا ہے، اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کی غیر موجودگی میں آپ اس کی برائی بیان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی کا نام غیبت ہے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ پایا جاتا ہے۔ عام طور سے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو پیٹھ پیچھے بولیں گے، اور اگر خوب جوش آ جائے گا تو بولیں گے میں یہ بات اس کے منہ پر بول سکتا ہوں، تو اس کے منہ پر جا کر بولیے، پیچھے کی بول رہے ہیں۔ تو عام طور سے ہمارے معاشرے میں غیبت کی فضا چل چکی ہے۔ اگر کسی انسان کے اندر برائی ہے تو اس کا مسئلہ اللہ کے ذمے ہے، وہ آپ کا بندہ نہیں ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دے گا۔ اگر آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں تو آپ اس کو جا کر سمجھائیے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ آپ غلط کام کرتے ہیں، آپ غلط کام سے رک جائیے۔ اصلاح کا یہ طریقہ ہے۔ غیبت کرنے سے آج تک کسی کی اصلاح نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی، بلکہ الٹا جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اگر سامنے والے کو معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی بہت ادھر ادھر کرتا ہے تو پھر سامنے والا اس کی خیریت نہیں چھوڑے گا۔ یہ غیبت کا گناہ ہے جو آج ہمارے معاشرے میں پایا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ بتائیے۔ اللہ کے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر لوگ دوسرے کی برائی کرتے ہیں۔ دوسرے کی برائی کرنا ایک طرف سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اچھا کہنا یہ گھمنڈ کی نشانی ہے، یہ تکبر کی نشانی ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی برائی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ عجیب طرح کے لوگ ہیں، اور ان کے ناخن بڑے بڑے ہیں، اور وہ بڑے بڑے ناخن سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، خود اپنے چہروں کو زخمی کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات کہ اگر کسی کا ناخن بڑا ہوگا تو عقل مند انسان یہ کرے گا، سامنے والے کو نوچے گا، اپنے کو کون نوچتا ہے؟ لیکن یہ عجیب قسم کی مخلوق اور عجیب طرح کے انسان کے بڑے بڑے ناخنوں سے اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، دوسروں کی غیبت کرتے تھے۔ آج اللہ تعالی نے سزا یہ دی کہ اپنے آپ پر حملہ کر رہے ہیں۔
دنیا میں دوسروں پر حملہ کرتے تھے اور مرنے کے بعد اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں اور اپنے آپ پر حملہ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ غیبت کا گناہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی زنا کیا، بدفعلی کیا، اس کا گناہ ہوا، اللہ سے اس نے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت تھی جو فاحشہ عورت تھی، بدفعلی کرنا اس کا دھندا تھا، اس نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ آپ 1000 بار بھی اللہ سے معافی مانگیے، آپ 1000 بار بھی اللہ کے سامنے توبہ کیجیے، اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک آپ نے جس کی غیبت کی ہے آپ اس سے معافی نہ مانگ لیجیے۔ وہ معاف کرے گا تب اللہ معاف کرے گا، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو اس کا مکمل گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ غیبت کا گناہ یہ زنا سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری چیزیں لوگوں کو دکھلا دی، سامنے فیس ٹو فیس بالمصافحہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانا۔ اللہ تعالی نے یہ دکھلایا لوگوں کو۔ فضائل اعمال ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھ لی۔ عورتوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اکیلے پہلے تو بیٹھے گی نہیں، عورت اکیلے بیٹھے آپ ڈھونڈیں گے تو بہت کم ایسا ملے گا۔ 4 عورتیں ایک ساتھ جمع ہوتی ہے اور وہ پورے محلے کی غیبت کرتی ہیں۔ عورتوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے، 4 عورت بیٹھ جائے گی اور پورے سب کے گھرانے میں اس کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا ہے، لیکن لوگوں کی ٹوہ لگانے میں خوب مزہ آئے گا۔ اس کا بیٹا اتنا پڑھ لیا، اس کا شوہر اتنا کماتا ہے، اس کی اتنی بڑی دکان ہو گئی، وہ سبزی کم پیسے میں لاتی ہے، وہ سیب بہت سستا لے آتی ہے، اس کا کپڑا کتنا شاندار ہے، اس کے شوہر نے یہ گفٹ کیا، یہ پوری جو ہے چال بازی ہوتی رہتی ہے۔ تو 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ روزہ رکھنے کے بعد 4 ایک ساتھ بیٹھ گئی اور غیبت شروع ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایسا ہوا کہ دونوں مرنے کے قریب ہو گئی، دونوں عورتیں جو روزہ دار بھی تھی اور غیبت کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر آئی کہ ان 2 عورتوں کا اتنا برا حال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ ان 2 عورتوں کا حال ہوا ہے بھوک کی وجہ سے نہیں بلکہ غیبت کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن بھیجا اور ایک عورت کو کہا اس میں الٹی کرو۔ اس نے طے کی تو پیٹ، خون اور تازہ کھایا ہوا گوشت کا ٹکڑا نکلا۔ دوسری عورت کو کہا گیا کہ تم بھی اس میں طے کرو، تو تازہ کھایا ہوا گوشت کا ٹکڑا، خون اور پیپ نکلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انہی لوگوں کے گوشت کا ٹکڑا ہے جس کی تم دونوں نے غیبت کی۔ غیبت کا اتنا خطرناک مسئلہ ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دیندار لوگ ایسا کرتے ہیں، جن کے سر پر ٹوپی ہے،
جو نمازوں کے پابند ہیں، لوگ جن کو دیندار سمجھتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ 24 گھنٹہ غیبت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، ڈرو اللہ سے۔ کیا غیبت کرنے سے آپ کی نیکی میں اضافہ ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ شیطانی حملہ ہے کہ شیطان تو پہلے سوچتا ہے کہ آدمی نماز ہی نہ پڑھے۔ شیطان کی پہلی چال یہ ہوتی ہے کہ نماز نہ پڑھے، اس کو دنیاوی چیزوں میں اتنا پھنسا دیتا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے کی چھٹی نہیں ہے، اور اگر وہ نماز پڑھ لیا تو سوچتا ہے بھائی یہ نماز تو پڑھ لیا، اب اگر اس کو کہیں گے نماز نہ پڑھ، یہ ادھر جانے والا نہیں ہے، تو نماز چلو پڑھنے دو، لیکن ایسا کام کروا دو کہ اس کا گناہ اتنا زیادہ ہو جائے کہ نماز کی نیکیاں کم پڑ جائے۔ یہ شیطانی حملہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے امت میں بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، بڑا فتنہ، بڑا فساد، لوگوں کے اندر نا اتفاقیہ۔ آپ ہی بتائیں، میں ہی مثال کے طور پر لے لوں کہ اگر مجھے کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ آدمی میری غیبت کرتا ہے، کیا میں اس سے محبت کروں گا؟ نہیں کروں گا۔ کہوں گا کیسا بیکار انسان ہے، سامنے بہت ہنس ہنس کے ملتا ہے اور پیچھے غیبت کرتا ہے۔ ایسے بھی آپ کو لوگ ملیں گے جو سامنے ہنس ہنس کر بات کریں گے اور پیچھے غیبت کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے برا انسان وہ ہے جس کا دو چہرہ ہوتا ہے۔ کون ہے؟ سب سے برا انسان وہ ہے جس کا دو چہرہ ہوتا ہے۔ ایک چہرے کے ساتھ آپ کے پاس آئے گا اور دوسرے چہرے کے ساتھ دوسرے کے پاس آئے گا۔ دو چہرہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ملے گا تو ایسے خوشی کے ساتھ ملے گا، چہرے پر ایسی مسکراہٹ ہوگی کہ آپ کو لگے گا واقعی یہ میرا فین ہے، یہ میرا دوست ہے۔ لیکن دوسرے کے پاس جائے گا تو آپ کی جو بات سنا ہے وہ دوسرے کو پہنچا دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں ارشاد فرمایا منافقوں کے حال کو، کہ جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب یہ غیر مسلموں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ منافقین کی چال ہے اور یہ منافقوں کا طریقہ ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے۔ یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات جھوٹ لگے آپ معاشرے میں جھانک کر دیکھ لینا کہ لوگ اپنی کم سوچتے ہیں، دوسرے کی زیادہ سوچ رہے ہیں، برائی۔ کسی نے بہت اچھا مقولہ کہا تھا کہ آج لوگ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان ہیں۔ دوسرا سکھ میں کیوں ہے اور دوسرا آرام میں کیوں ہے، اسی ٹینشن میں پڑا ہوا ہے، اپنے دکھ سے کوئی پریشان نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا واضح انداز میں غیبت کے گناہ کو بیان فرمایا کہ اتنا خطرناک گناہ ہے۔ اسی وجہ سے کسی کی اگر غیبت کرنے کا موقع آئے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر میں کہیں غیبت کروں گا تو اپنی ماں کی غیبت کروں گا، اس لیے کہ میری نیکیاں میری ماں کو چلی جائیں گی۔ تو کسی دوسرے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علاج یہ لکھا ہے کہ اگر کسی کی غیبت کرنے کا دل چاہے اور دل میں ایسا ہو کہ بھائی ہم بھی کچھ بولیں اس کے بارے میں، تو اپنے اندر جھانک کر دیکھو کہ ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں۔ جب ہمارے اندر خامیاں پڑی ہوئی ہیں اور ہمارے اندر برائیاں پڑی ہوئی ہیں، ہم گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیسے کسی دوسرے کی غیبت کریں؟ اگر انسان یہ سوچ لے تو دوسرے کی غیبت کرنا چھوڑ دے گا، لیکن انسان یہ سوچتا نہیں ہے۔ آج 2 دن آدمی نماز پڑھنے لگے گا تو سمجھے گا ارے میں تو سب سے بڑا نیک انسان ہوں،
اور اس کے نزدیک سب گنہگار ہو گئے۔ آج یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ حالانکہ اگر آپ نماز پڑھنے والے بن گئے بہت اچھی بات ہے، آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ساتھی بھی نماز پڑھنے والا بن جائے، اس کی برائی دل کے اندر نہیں آنی چاہیے۔ منتخب احادیث میں ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل میں 2 آدمی تھے، ایک نماز پڑھنے والے تھے اور ایک نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو جو نماز پڑھنے والا تھا اس نے نماز نہ پڑھنے والے کو کہا تو جہنمی ہے، تجھ کو اللہ معاف نہیں کرے گا، تو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ غصے میں طیش میں آ کر بول دیتے ہیں کہ اب تو نماز نہیں پڑھتا ہے، تم جہنم میں چلا جائے گا، ایسا جملہ بول دیا۔ دونوں کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ جہنم میں ہے اور جس کو بولا تھا وہ جنت میں ہے۔ معاملہ پلٹ گیا۔ تو جنہوں نے خواب میں دیکھا انہوں نے وجہ معلوم کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھنے والے کو کہ تمہاری کیا طاقت اور تمہاری کیا حیثیت، وہ میرا بندہ تھا، تم نے میرے بندے کو جہنمی کیوں کہا؟ کیا جنت تیری ہے؟ جنت میری ہے۔ کیا وہ اس کو تم نے پیدا کیا تھا؟ اس کو میں نے پیدا کیا تھا۔ تم نے یہ جملہ کیوں کہا؟ اسی جملہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پکڑ فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ کے واسطے کسی کی غیبت نہ کریں۔ اگر کسی کو سمجھانا ہے آپ اس کو جا کر سمجھائیے، آپ اس سے ملیے، آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ یہ عام طور سے جو بات پھیل چکی ہے، 4 آدمی بیٹھ جائے گا، آپ دکانوں پر چلے جائیے، ہوٹلوں میں چلے جائیے، 4 آدمی بیٹھا ملے گا، ضرور کسی نہ کسی کی غیبت ہوتی ہوگی۔ اس لیے ایسی جگہ اگر آدمی چلا جائے تو اگر برداشت کر سکتے ہو تو فوراً اٹھ کے چلے جاؤ، ورنہ وہاں بیٹھیں گے تو آپ بھی کچھ نہ کچھ بولیں گے اور کچھ نہ کچھ بولنے کی بھی پکڑ ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا رباعی، بہت نیک انسان تھے۔ وہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، غیبت شروع ہو گئی۔ اب وہ بیچارے فوراً اٹھ کے چلے گئے، پھر دوبارہ آئے کہ بات ختم ہو گئی ہوگی، دوسری بات شروع ہو گئی ہوگی، دوبارہ بیٹھے پھر شروع ہو گئی۔ اب سوچے اب کیسے اٹھے؟ آدمی کہے گا پاگل ہو گیا، آتا ہے جاتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو وہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد 1-2 جملہ وہ بھی بول دیے کہ ہاں واقعی بھی وہ آدمی بہت بیکار ہے، بہت بیکار گندا انسان ہے وہ۔ اب 1-2 جملہ بول دیے۔ اب رات میں جب سوئے تو خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت ہی کالے منہ والا، جس کا منہ نہایت ہی کالا ہے، اور اس کے سامنے ایک تشت ہے، اس تشت میں خنزیر کا گوشت رکھا ہوا۔ وہ سامنے میرے پاس آیا اور کہا کہ اس کو کھاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے کہا تم کو کھانا ہی پڑے گا، اور زبردستی ان کے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دیا۔ جب وہ خواب سے اٹھے تو اس بدبودار گوشت کا بدبودار مزہ 1 مہینے تک ان کو ہر کھانے میں محسوس ہوتا رہا۔ 1-2 جملہ کہا تھا غیبت کا، اور وہ بھی بیچارے نہ اچھا سمجھتے ہوئے لیکن مجلس میں بیٹھ گئے تھے اس لیے کہہ دیا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج جو لوگ مزہ لے لے کر غیبت کرتے ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کریں۔ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہو آپ ان کو سمجھائیے، ان کے لیے دعا کیجیے، اللہ تبارک و تعالی اصلاح فرما دے گا۔ اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیں۔